اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم بیٹھے محترم بادشاہ عمر نبی ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار شاہ حرم عارفی شاہ حکم آفائد الحکم تاجدار عرب و عجم وارث باب قلم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بکر پرہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود اسلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید کے پنجویں سپارے کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی جو کہ بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب علیہ السلام جس وقت تواڈے امتی تواڈے غلام تواڈا کلمہ پڑھنے والے اے مسلمان مومن جدوں گناہاں دے سبب اپنی جاناں تے ظلم کر لین تے او گناہ بخشوان دے واسطے اے میرے محبوب علیہ السلام او تواڈی بارگاہ وچ حاضر ہو جان کہ تواڈے قدماں وچ حاضر ہونے تو بعد پھر میرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگا تے دوسرے نمبر تے اے میرے تیسرے نمبر تے اے میرے محبوب تو انہاں دے واسطے بخشش دی دعا کرنا تے چوتھے نمبر تے لواجد اللہ تواب الرحیم پھر میں انہاں دی توبہ بھی قبول کرنا گا تے انہاں نوں معاف بھی کر دواں گا تے انہاں دے رحم بھی کراں گا اور یہ آیت مبارکہ قرآن پاک دے پنجویں سپارے کی یہ منسوخ نہیں بلکہ ناسخ ہے اور یہ حکم قیامت تک آن والے مسلمانوں کے اوپر لازمی ہے اور ضروری ہے اور جاری ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے کو معافی منگنا اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے واسطے دعا کرنا یہ سارے واسطے ذریعہ نجات کا سبب اور ذریعہ ہے اور ایک آیت مبارکہ دا منسوخ نہ ہونا اور قیامت تک ناسخ یعنی یہ حکم جاری و ساری رہنا یہ بھی دلیل ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میری حیات بھی تواڈے واسطے خیر ہی خیر ہے تے میری وفات بھی تواڈے واسطے خیر ہی خیر ہے یعنی میرا دنیا تے ظاہری طور سے رہنا اور ظاہری طور سے پردہ کر جانا تواڈے واسطے بہتری ہے تواڈے واسطے خیر ہی خیر ہے دوسری حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی جن نے میری قبر کی زیارت کی تھی قیامت والے دن وہ واسطے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور تیسری حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن نے میری ظاہری طور
میری قبر کی زیارت کی تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، گویا کہ انہیں میری حیات دے وچ میرا دیدار کیتا۔ ترے حدیث اور چوتھی حدیث پاک ہے مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک متفق علیہ حدیث ہے، یہ ہوتے سب کا اتفاق ہے۔ حضرت امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کی تھی کہ عن ابی ہریرہ کا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من زارا فی المنام من زارانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ لا یتمثل الشیطان بی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن نے مینوں خواب دے وچ ویکھیا، جن نے میری خواب دے وچ زیارت کی، گویا کہ انہیں میری ظاہری طور پہ حالت بیداری میں زیارت کی، اس واسطے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، شیطان میرا ہم شکل نہیں ہو سکتا۔ لا یتمثل الشیطان بی، حضور فرماتے ہیں شیطان میرا ہم شکل، سارے بولو نا، نہیں ہو سکتا۔ شیطان خواب دے وچ ماں بن کے آ سکتا ہے، پیو بن کے آ سکتا ہے، بھرا بن کے آ سکتا ہے، بہنا بن کے آ سکتا ہے، بیوی بن کے آ سکتا ہے، یار بن کے آ سکتا ہے، سجن ساتھی بن کے آ سکتا ہے، بڑے بڑے بزرگ سے بڑے بڑے امام سے بڑے بڑے پیر شیطان بن کے آ سکتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان خواب دے وچ میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ کہ جن نے خواب دے وچ مینوں ویکھیا ہے انہوں کبیرہ پوچھن کی ضرورت کو نہیں، گویا کہ انہیں مینوں ہی ویکھیا، انہیں حقیقت میں مینوں ویکھیا۔ من زارانی فی المنام فقد رأى الحق، جن نے مینوں خواب دے وچ ویکھیا انہیں مینوں حقیقت وچ ویکھیا۔ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، انہیں مینوں حقیقت وچ ویکھیا۔ میری زیارت کرنے میں انہوں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں جو عرض کرنا چاہنا ہوں قرآن اور حدیث اور بزرگوں کی معتبر کتابوں کی روشنی میں وہ میں عرض کرنا چاہنا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا خواب سے وچ بھی دیدار ہو سکتا ہے، وقت نزا بھی دیدار ہو سکتا ہے، حالت بیداری دے وچ بھی دیدار ہو سکتا ہے۔ دنیا دے وچ ترے مقامات ہوتے حضور کا دیدار ممکن ہے، حالت خواب دے وچ، حالت بیداری وچ اور حالت نزا وچ۔ اگر ان ترواں مقامات کے کسی مقام کے اوپر حضور کا دیدار نہیں ہوتا تو بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث سے بات ہے کہ قبر کے حضور علیہ السلام کا دیدار یقینی طور پہ ہو جائے۔ قبر میں بندہ ستا نہیں ہوتا، نہ ہی قبر میں بندہ مردہ ہوتا ہے، نہ ہی قبر میں بندہ ستا ہوتا ہے۔ فرشتے جو صاحب قبر کے سامنے سوالات کرتے ہیں وہ نہ ستیا پہ سوال کرتے ہیں نہ ہی مردے کو سوال کرتے ہیں، بلکہ زندے کے نال سوال کرتے ہیں کہ جاگدیا ہوا سوال کرتے ہیں۔ قبر دے وچ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، جڑا زندہ ہے وہ ستا نہیں بلکہ جاگدا ہے۔ اگر قبر دے وچ حالت بیداری بھی حضور کا دیدار ہو سکتا ہے تو
اے زمین کے اتنے بھی حضور کا دیدار حال کے بیداری میں ہو سکتا قبر کے اندر حضور علیہ السلام کے دیدار میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، نہ ہی کوئی حضور کی مثل بن کے آ سکتا۔ اس واسطے بخاری شریف کی حدیث پاک اور مسلم شریف کی حدیث پاک کے مطابق قبر کے اندر زندے نے سوالات کیے جا رہے ہیں اور جڑا زندہ نے انہوں جاگدیا ہوا تو آ کے نہیں تو آدھے فرشتے بعد چلے نم سنومت لروز سودا جو پہلی راتی ہوتی ہے اور کدو فرشتے آتے ہیں جدو وہ صاحب قبر سے سوالات میں کامیاب ہو جاتا، جدو قبر سے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو پھر فرشتے حدیث پاک کے چلتا ہے فرشتے وہ صاحب قبر کو کہتے ہیں سمجھا جی پہلی راتی ہوتی یعنی جس طرح وہ سونا ایک بڑا شاندار اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا سونا ہوتا ہے، ایسے طرح جس طرح قبر کے اندر سوائے وہ محبوب تو انہوں کوئی نہیں جگہ سکتا تو بھی قبر میں سو جا تینوں بھی قبر میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کو سوا تینوں کوئی نہیں جگہ سکتا۔ اس واسطے بخاری شریف جو حدیث پاک کو اور مسلم شریف کی حدیث پاک کو دیگر کتب تو معلوم ہوا کہ دنیا کے نبی کریم علیہ السلام کا حالت بیداری کے گزار ممکن ہے۔ 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے کنجروں حالت بیداری میں جو حضور کا دیدار نہ ہوا، ابو جہل ورگیاں ابو لہب ورگیاں اتبا تے شیبہ ورگیاں ولید بن مغیرہ ورگیاں بڑے بڑے کافروں جڑے نبی پاک علیہ السلام کے آستانہ نبوت کے چار چفیرے کی راہ کھلوتے ہوئے سن ہجرت کی رات حضور علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب چل یہ تو ہمیں ہجرت کر جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے آستانہ نبوت سے باہر نکلنے لگے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوبہ مٹی دیا کنکریاں لو انہوں نے تھوڑے سے یاسین دیا شاید ایسا پڑھو یہاں وال مارو بچوں بھی گزر جاؤ تو انہوں نظر ہی نہیں آؤ گے، بولو یہاں نظر تو نہیں آؤ گے۔ اور دیکھتے ہم نے ابو جہل سے ابو لہب سے دوسرے تیسرے کافر لوگ دیکھتے ہم نے جنہ کو نورے بصارت ہے سی پر نورے بصیرت نہیں تھی، اکھاں دا نور تے ہے سی پر دل کا نور نہیں سی، انہاں کو اسلام کا اور ایمان کا تو ہدایت کا نور نہیں سی، وہ دیکھتے ہم نے جنہوں کے وچوں حضور گزر گئے پر انہوں نے حضور بولو نظر نہ نظر آؤ کہ 1400 سال پہلے دیکھتے انہیں نظر نہ ہو کہ جے نبی پاک علیہ السلام جان کہ 1400 سال تو بعد دل سے تجاویاں جنہوں کو خدا تعالیٰ نے نور بصیرت عطا فرمایا ہے 1400 سال تو بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب 1400 سال تو بعد انہوں حالت بیداری سے نہ ہونا چاہیے۔ اس بات کو ہم سے کہنا کہنا جلوے کا تماشا دیکھے آنکھ بالا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے سیدھائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے نا بولو اپنے سبحان اللہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع سوال پیدا ہو رہا ہے کسی نے کی ہے حالت بیداری میں جو حضور کی زیارت ہاں مشکات کے لیے بات میں چوتھے نمبر سے پڑھی من دارانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ لا یتمثل الشیطان بی۔ حضور فرماندے نے جن نے حالت خواب دے وچ میرا دیدار کیتا
اونی دیر تک مرے گا نہیں جنی دیر تک مینوں حالت بیداری وچ نہ رہے گا. تیرا تے میرا حضور دی حدیث پاک تے یقین ہونا چاہیے. ہوں ایک بندہ مدینے شریف رہتا ہے، ایک بندہ مکے شریف رہتا ہے، ایک بندہ عرب رہتا ہے، ایک بندہ عجم رہتا ہے، ایک بندہ مشرق رہتا ہے، ایک بندہ مغرب رہتا ہے، ایک بندہ شمال رہتا ہے، ایک بندہ جنوب رہتا ہے. دنیا کے کسی کونے کے ہوتے حضور کے کسی غلام نے خواب کے حضور کا دیدار ہوئے. اس حدیث پاک کے مطابق ساڈا تے تہاڈا پکا یقین ہے اس خواب تو بعد اونی دیر تک انہیں مرنا نہیں جنی دیر تک انہیں حضور کا حالت بیداری میں دیدار کرنا ہے. انی دیر تک انہوں موت نہیں آئی. مشرق والا، مغرب والا، شمال والا، جنوب والا، عرب والا، عجم والا، مکے والا، مدینے والا، پاکستان والا، انگلینڈ والا، جتنے بھی ہے حضور کا دیدار کیا مرن تو پہلے پہلے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرے گا. حدیث پاک تو ثابت ہویا تو نبی پاک علیہ السلام دنیا کے کسی کونے میں بھی انہوں کا کوئی غلام ہے جی قسمت میں حضور کا دیدار ہے. نبی پاک علیہ السلام آپ کو آ کے اپنا دیدار کرا دے. نبی پاک علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونا حاضر و ناظر حضور علیہ السلام کو دیدار کرا دے. آؤ اس حدیث پاک کے تحت اس حدیث پاک کی شرح کر دیا ہوا حضرت شیخ محقق شیخ المحققین حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اشرف العباد میں ارشاد فرماتے ہیں. ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ میری سے تیری ماں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہیں. اما جی فرمایا پتر کی گل عرض کی تھی اما جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جن نے خواب کے مجھے دیکھا ہے وہ حالت بیداری میں مجھے دیکھے گا. اما جی ایسا خواب کی تعبیر کیا رہی ہے میں ہوں اج حضور علیہ السلام کا دیدار خواب سے رکھی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے عرض کی تھی اما جان آج میرے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو رہا ہے. آج میں اپنے آقا کا چہرہ لے کے آئے بطوہا کا چہرہ سے ولے آدھیا ظلفہ سے حامیم سے کوئی نہ سیاسی لیتے کیا جائے الحم نشرہ کا سننا کہ ہمارا پانا لگا دے اللہ تعالی آج میرے خواب کے نظر آیا ہے. بولو آج میرے خواب کے آج میرے خواب کے نظر آیا ہے. جناب ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس کی چاہتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس کون نے؟ نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد ویر نالے صحابی رسول نالے سید المفسرین نالے شگرد مرتضی نبی کریم علیہ السلام کے کولوں قرآن پاک کی تفسیر سیکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد ویر حضرت عبداللہ ابن عباس شاگرد مصطفیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں اما جان آج میرے خواب کے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دیدار کرایا ہے. اما جی خواب کی تعبیر کیویں پوری ہوگی؟ اچھا آج تھی حضور نو خواب میں کیا عرض کی اما جی ہاں یہ تعبیر کیویں پوری ہوگی؟ جناب ام المؤمنین جناب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر گیا اندر جا کے او آئینہ او شیشہ لیا جس شیشے کے نبی پاک علیہ السلام اپنا چہرہ بسوا دے ولے ہوتے
وہ آئینہ لے کے آئی آپ نے فرمایا اے عبداللہ اے ذرا آئینہ سے دیکھو. اس تو معلوم ہوا ایک گل یہ اور پوچھیدہ ہے. اس تو معلوم ہوا کہ جناب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زبان کے نال خواب کی تعبیر نہیں دسی بلکہ عملی طور سے ارشاد فرمایا شیشہ بکھایا. یہ گل پوچھیدہ یہ کہ تیری تے میری ماں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو دل کرتا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے واسطے جناب حضرت میمونہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آئینہ ویکھ لگیا ہوئی. اس تو پہلے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا تھی فرمایا نا شیشہ دیکھو آئینہ دیکھو تھی تو فرمایا. جی اس گل کو یقین نہ ہوتا کہ حضور کا شیشہ پھر وکھایا کیوں؟ شیشہ وکھانا اس گل کی دلیل ہے کہ جناب میمونہ نے کئی بار نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیتا ہوا اس آئینے کے ذریعے. جناب میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اے نبی کریم علیہ السلام کا آئینہ مبارک ہے اے ویکھ لو اور بندہ شیشہ ویکھ کے منہ پہ اپنا نظر آتا ہے. ایک طریقہ ہے ایک معمول ہے ایک شیڈول ہے ایک قانون ہے. شیشہ جدو بھی بندہ ویکھدا ہے شیشے وچوں اپنا منہ نظر آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شیشہ سامنے ویکھے وچوں بیوی کا منہ نظر آئے یا بیوی ویکھے وچوں خاوند کا منہ نظر آئے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پتر ویکھے تے پیو کا منہ نظر آئے یا پیو ویکھے تے پتر کا منہ نظر آئے یا بہن ویکھے تے بھرا کا منہ نظر آئے یا بھرا ویکھے تے بہن کا منہ نظر آئے. نہیں بلکہ بندہ جہاں بھی شیشہ ویکھدا ہے منہ اپنا ہی نظر آتا ہے. اپنا ہی نظر آتا ہے. اس واسطے نبی کریم علیہ السلام کا آئینہ مبارک کو آئینہ مبارک کے جناب ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اگر تم خواب میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے ایسی گل دیکھو آئینہ دیکھو. جناب عبداللہ ابن عباس نے نبی کریم علیہ السلام کا آئینہ دیکھا. حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حکم کے مطابق حضور علیہ السلام کا آئینہ دیکھا. اس آئینے کے وچوں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مینوں اپنا منہ نظر آؤ کے بجائے مینوں اپنا چہرہ نظر آؤ کے بجائے مینوں اس آئینے کے وچوں سبحانہ چہرہ نظر آ گیا سی. مینوں وہ دے وچوں سبحانہ چہرہ نظر آ گیا سی. مینوں بندیاں دی نظر آ گیا سی. مینوں حافظ کے نظر آ گیا سی. مینوں علم نظر آ گیا سی. نبی کریم علیہ السلام کا حالت بیداری دے وچ مینوں اس شیشے وچوں دیدار نظر آ جاتا ہے. صدیوں پرانی کتاب میں کی ہے اشرف اللمحات حضرت شیخ عبد الحاکم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی مشکات شریف کی حدیث بس اس طرح کرتے ہوئے مشکات کی شرح دے ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں حضور کا چہرہ دیکھا کہ حالت بیداری میں حضور کا آئینہ دیکھا تے وچوں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو گیا. سبحان اللہ. انہی کچھ کی کنہ بھی انہاں عاشقاں جنہاں دے دلاں دے وچ اس مصطفی دا جلال وسا او کسے تینوں دے اوتے حضور دے اوتے تنقید نہیں کر کرتے. نبی کریم علیہ السلام دے علم دے اوتے تنقید نہیں کر کرتے. حضور کی بشریت اور حضور کی مولانیت ہوتے تنقید نہیں کرتے بلکہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ وچوں انہاں نوں عملی طور تے یا اعتقادی طور تے ملیا سی او دے مطابق انہوں نے اپنا نظریہ بنایا سی تے اپنا خیال بنایا سی تے اپنا عمل بنایا ہوا. نمبر 2 ایسے مشکات شریف کی شرح میں اشرف اللمحات میں حضرت شیخ عبد الحاکم محدث دہلوی فرماتے ہیں بزرگ جنہاں کا نام سی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت ابو مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں
کہ میں ہر نماز کو بعد بولو کرو فجر تو بعد، ظہر تو بعد، عصر تو بعد، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد، جمعے تو بعد. اج تو جمعہ پڑھ کے جانے ہو جانے کہ سلام نہیں لے کے جانے فٹافٹ جلدی جلدی نکلی ہے. 12 رکعتاں بھی پوریاں نہیں، 2 فرض پڑھے تھوڑے پاس میرا ہوگا نا. تجھے کو کبھی جاوید القادری صاحب سانو جمعہ پڑھیا پڑھایا تھالی چپا کے دے دینا، اسی مسجد کے منہ کو لگتے ہوئے تو سانو جمعہ پڑھیا پڑھایا دینا. یہ کو طریقہ کار ہے جمعہ پڑھا تھا. 2 رکعتاں پڑھیا تو جلدی پڑھی تو گھر گئے. کبھی ایسی کار پڑی ہوئی اور یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، تھوڑی بھی کوئی ذمہ داری ہے. تھی بھی کوئی کام کر اپنے آنے کو پوچھا کرو تم کتنے چلا جلدی پہ ہوئی جتنے تم اینا ٹائم جیتے بیٹھا ہو تو تم 4 سنتا 2 سنتا 2 نفل 8 رکعتاں ہو نہیں پڑھ سکتا. 8 رکعتاں پڑھنے سے زیادہ تو زیادہ 8 یا 10 منٹ لگ گئے. 10 منٹ پہلے تیرے واسطے مسجد سے بہت مشکل ہو گیا. آپ بھی پڑھیا کرو تنال آنیا گواڑیاں کا بھی خیال کریا. نماز جمعہ حضرت عبداللہ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں فجر بھی ہوگئے، ظہر بھی ہوگئے، عصر بھی ہوگئے، مغرب بھی ہوگئے، عشاء بھی ہوگئے، جمعہ ہوگئے، عید الفطر ہوگئے، عید الاضحیٰ ہوگئے، کوئی بھی نماز ہوگئے. حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں اچھا تو نماز میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے حضرت شیخ عبداللہ حاکم محدث سے دل کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں حضرت ابو مسعود میں ہر نماز تو بعد نبی کریم علیہ السلام کے نام مصافحہ کرتا ہوں. حضور کی وفات حضور کے پردہ فرمان کرتا ہوں. ہر نماز تو بعد میں نبی کریم علیہ السلام کے نام کی کرتا تھا. بولو مصافحہ کرتا. کتنی خوش نصیبی اور کتنی خوش بختی میں. نالے نماز پڑھتے سن کہ نماز پڑھن تو فوراً بعد نبی پاک علیہ السلام نے مصافحہ کرتا. اور حضور تشریف فرما ہوتے تھے تو تائی مصافحہ کرتے سن. تو جی حضور تشریف فرما نہیں سکتے مصافحہ کدھر کرتے سن. یہ نواں عقیدہ نہیں، یہ صدیاں پرانا عقیدہ ہے، یہ بزرگوں کا عقیدہ ہے. ساری نماز پتہ نہیں وہ کس طرح پڑھتے سن. دل سے خیال ہوتا ہے کہ کدو نماز ختم ہوئے تے کدو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوئے تے کدو میں نبی پاک علیہ السلام کا مصافحہ کرا، کدو حضور میں دست پنجا لا. ایویں انہیں موقع دیا نمازاں، عشق والی نمازاں، پیار والی نمازاں، محبت والی نمازاں، دیوانگی والی نمازاں تے مستانگی والی نمازاں تے جنہ عشق جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے محبت ذرا گج ول کیا کو سبحان حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور علیہ السلام کے پردہ فرمان کو بعد حضور کا دیدار کیا. حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کو بعد حضور کا مصافحہ کرنا. 3 مسئلہ ہے، 2 مسئلہ. تیسرے نمبر پہ سنو ایسے کتاب دے اچھا تو لمحات، اور دوسرے نمبر پہ بہجت الاسرار، بہت بڑی کتاب دنیا پتہ نہیں. حضرت امام شتروفی رحمت اللہ تعالی علیہ بہجت الاسرار دے اور دیگر کتب دے یہ روایت مشہور ہے. میرے تے تیرے پیر حضرت غوث پاک میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا کیونکہ مرید ہوں میں
ممبر سے بیٹھ کے خطبہ جمعہ دے رہا اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جناب غوث پاک کے سامنے مجمع بیٹھا ہے دیوانے مسانے سما نبوت کے فرمانے نبی پاک علیہ السلام کے غلام مسجد حاضر نے بغداد کی جامع مسجد جناب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور پہلی یا دوسری صف دے وچ ایک بزرگ بیٹھے سن جنہاں دا نام سی حضرت شیخ علی بن حیفی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بیٹھ کے سنتے خطبہ جمعہ سندیا حضرت شیخ علی بن حیفی رحمت اللہ تعالی علیہ نو نیندر آ گئی بولو خطبہ جمعہ دے وچ نیندر آ گئی اج سانوں پتہ نیندر کہڑی آوندی ہے اسی مسیطے بیٹھے ہونے ہیں اسی پونجے گھر ہونے سانوں نیندر ہور ہوندیاں نے لیکن یہاں بزرگوں والی نیندر آنی چاہیے خطبہ جمعہ دے وچ میں یہ نہیں کہنا کہ نہیں آنی چاہیے پر یہاں بزرگوں والی نیندر آنی چاہیے اور جو نیندر یہاں بزرگوں نے آئی تھی حضرت شیخ علی حیفی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلی یا دوسری صف کے بیٹھے ہوئے تو خطبہ جمعہ کے دوران نیندر آ گئی اس طرح کر کے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً ممبر کو تھلے اتر کے انہوں بزرگوں کے سامنے ہاتھ بن کے حضرت شیخ علی بن حیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جا کے اس طرح کر کے ہاتھ بن کے کھلو خطبہ جمعہ اشارہ فرمایا تھلے اترے جا کے سامنے کھلو گے ہاتھ بن کے چند لمحات تو بعد حضرت شیخ علی بن حیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اکھ کھلی دیکھا کے سامنے حضرت غوث پاک ہاتھ بن کے کھلوتے رہے سارا مجمع میں بڑا حیران کی معاملہ بنے جناب غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے ممبر تو تھلے اترے تو خطبہ جمعہ موقوف کر کھڑے تو انہیں بزرگوں کے سامنے جا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے مجمع میں سارا حرام کیوں کرتے ہو گیا انہوں نے جدو اکھ کھلی غور نہ دیکھا سامنے حضرت غوث پاک ہاتھ بن کے کھڑوتے ہوئے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اے شیخ علی بن حیفی تسی کچھ دیکھیا کچھ دیکھیا عرض کی ہاں دیکھیا فرمایا جو تو خواب وچ دیکھیا حضرت غوث پاک فرماندے نے اے شیخ علی بن حیفی جو تسی خواب وچ دیکھیا ہے میں کو حالت بیکاری میں دیکھا سبحان اللہ جو تسی حالت خواب میں دیکھا نا وہ منظر میں حالت بیکاری میں دیکھا سارے تے ہاتھ بن کے جا کے کھڑے ہو گئے ہاتھ بن کے تارے آپ کو سبحان اللہ سارے تے ہاتھ بن کے جا کے کھڑے ہو گئے یہ حضرت شیخ علی بن حیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب کی دیکھا سی خطبہ جمعہ گھومیا حضرت شیخ علی بن حیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطبہ جمعہ گھومیا جو اکھاں بند ہو گیا اونگ آ گئی نیند آ گئی تو سامنے بتو آگے کے والا بھی بلایا کوئی بھی معلوم ہوا کہ جس نبی پاک السلام کا ذکر خیر کیتا جاندا ہے حضور اسے جلوہ فروز ہو جاندے نے رحمت کسومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے رحمت کسومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے رخ پہ رحمت کسومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے مجھ کو محبوب یوں ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گئی سبحان اللہ اے علی بن حیفی جے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو حالت خواب وچ ویکھیا ہوئے کہ میں خطبہ جمعہ کے دوران وہ ساری کملی والے وہ صحابے تیرے والے کو حالت بیکاری میں لے گیا
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی بارگاہ کی حضوری حاصل ہوئی، دوری نہیں سی حاصل، حضوری حاصل ہوئی تھی. کئی لوگ کہتے ہیں دوری اختیار کرو، دوری اختیار کرو، کھانے کھانے جاؤ، مدینے کی جان کی کوئی ضرورت نہیں. جب مدینے جاؤ تو مسجد نبی کی نیت کر کے جاؤ، تو بغیر منہ کی نیت کر کے نہ جاؤ. ارے کا بجا کر چلے آنے والوں درے مصطفیٰ پر بجا کر تو دیکھو، خدا کی قسم ہے خدا بھی ملے گا جبین عقیدت جھکا کر تو دیکھو. وہی نور اول وہی نور آخر اسی نور سے ہے یہ ہر چیز نظر آنے والا نظر آ رہا ہے، نگاہوں سے پردے اٹھا کر آگے سنو. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ حالت خوابی بھی حضور نے دیکھا تو حالت بیداری بھی دیکھا. تے بزرگوں کا میں ذکر کیا ہے. ہوں سنو چوتھے نمبر سے چوتھے بزرگ صدیوں پرانے بزرگ جنہ دیا لکھیاں ہوئی کتاباں فارسی کے اندر اج بھی تمام مکاتب فکر کے مدرسے پڑھائی جاتی ہیں. ہر مدرسے میں انہوں نے لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی. کریمہ صادی، گلستان، گوستان اور بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اور جنہ دیا کتابیں ہر مدرسے پڑھائی جاتی ہیں انہوں بزرگوں کا نام ہے حضرت شیخ صادی رحمۃ اللہ تعالی. حضرت شیخ صادی رحمۃ اللہ تعالی. سنو آپ نے اس قدر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی زندگی تھی. بڑے شاعر سن کریمہ ببخشا برحال ماں کہ حسم عقیر کمندے ہوا نگار ہے مغر تو فریاد رس توئی آسیارا خطا بخش حق نجے دارا مارا جراہ خطا تقادر گزارو سواتم نوا. اے فارسی کی کتابیں پڑھیں جلدی. الہی بہت کے بنی فاطمہ کہ مرکول ایمہ سنی خاتمہ اگر دعوت امر سنی و قبول منو تصفا مانے آلے رسول. اے مسئلہ کہ حضرت شیخ صادی رحمۃ اللہ تعالی آپ کو مندے میں عربی کے وچ ربائی لکھنا چاہتا. ربائی کہتے ہیں چار مصرے والے، چار مصرے والے شعر کو ربائی کہتے ہیں. دو مصرے ہونے سے شعر بنتا ہے اور چار سطر مل جائے تو ربائی بن جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ربائی لکھنا چاہ رہا تھا نبی پاک علیہ السلام کی شان کے آپ کی عظمت و شان آپ کی شکر و صلاح کرتے ہیں. میں عربی میں ربائی لکھنا چاہتا تھا، چار مصرے والا شعر میں عربی لکھنا چاہتا تھا. چوتھا میری زبان سے نہیں چاہتا تھا. چوتھا دیر میں سیٹ نہیں ہوگا پیا یہ جنا مطلب ہوں نا شاعری سنا رہی چیز میں سمجھ دوں گا کہ ہم کافیہ ہم وزن لفظ خاص کر کے انہوں کا آخری لفظ جڑا بھی وہ پہلے شرط نال مولانا یہ کہتے ہیں شاعری. حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں لکھنا شروع کر دیتا کہ بڑا بڑا مزہ آئے گا. ہمیں کیا بولو اور اس وقت یہ تشریح کرنا
کا ٹائم نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر سے مجھے اسپیشل پورے خطبہ جمع دے اس ربائی کی تشریح اور تفسیر اور وضاحت کی جائے گی. اس وقت صرف اور صرف جو میں عرض کرنا چاہنا وہ یہ کہ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حالت بیداری میں کالی کملی والے نے کی انعام عطا فرمایا. بالا گلو لابے جمالے ہی دین میں سیٹ ہو گیا. کشفت و جامع جمالے ہی دین میں سیٹ ہو گیا. حسرت جمیلوں کے سارے ہی دین میں سیٹ ہو گیا. لیکن چوتھا مصرا نہیں بنتا پیا. بڑا دین میں بوجھ پایا. بڑے دماغ کے کلو کام لیا. بڑے لفظ سیٹ کیتے. کبھی لفظ گھٹ جاتے سن کبھی لفظ بڑھ جاتے سن. بدن سیٹ نہیں ہوتا. بڑے سوچی پے. کنی دیر تک سوچی پے رہے. کنی دیر تک محنت کرتے رہے. چوتھا مصرا بھی نال مل جائے. آخرکار حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر متصور کر لیا. یا رسول اللہ تہاڈی شان دے وچ ربائی مکمل نہیں ہوندی پئی. ترے مصرے دے بھجے نے تے چوتھا مصرا نہیں بنتا پیا. جدوں حضور کی ذات کا تصور کیتا تے نبی پاک علیہ السلام دا حالت بیداری میں انتظار ہو گیا. حالت بیداری میں بولو حضور دا دیدار ہو گیا. جی کی ہو گیا؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں ٹینشن کا شکار ہو؟ کیوں بے چین ہو؟ کیوں بے قرار ہو؟ یا رسول اللہ تہاڈی شان دے وچ میں ربائی لکھنا چاہنا وا. ترے مصرے گئے نے بن چوتھا نہیں بنتا پیا. حضور کو کرو فرماؤ اور میں پہلے مصرے کی ہے عرض کیتی بالا رنو نابے کمالے ہی کشفت تو جابے جمالے ہی حسنت نبیوں کی سارے ہی حسنت سلام فرمایا شادی پر صلو علیہ محمد نے پڑھو نبی پاک نے اسلام کی کرم نوازی ہے. یہ نہ کرم کرن 1400 سال تو پہلے ابو جال سے ابو لاب جو اتنے نہ کرم کرن کی 14 گزر جان پر انہوں نے اپنا دیدار نہ ڈال جاگ دیا ہوا حالت بیداری میں جے نبی پاک علیہ السلام کرم فرمان اپنے آسکا لوٹے رحم کرن سے کرم فرمان تے اپنے آسکا لوٹے شفقت فرمان تے 1400 سال تو بعد راول پنڈی دی جے اٹھیانا دے تے غازی ممتاز قادری نو 14 مرتبہ اپنا دیدار کرا دے. حاجی فضل کریم صاحب سابقہ MLA آپ ایک مرتبہ دورہ کرتے کرتے جدو غازی ممتاز قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ملنے واسطے راول پنڈی کی دیالہ جیل میں گئے تو جا کے پوچھا سناؤ غازی صاحب کی حال ہے کیسا دن کیسا وقت گزرتا پیا. عرض کی غازی صاحب نے حاجی فضل کریم صاحب کی پوچھتے ہو جدوں دا جیل میں آیا وا حضور دے نا تو حضور دی محبت جدوں دا جیل میں آیا وا اس وقت لا کے ہون تک مینوں 14 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو گیا. ابو نور سارے یہ کم مرد بہت غازی ممتاز قادری صاحب کا اس آ رہا ہے تے کوشش کرو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس سے بعد شرکت کی جائے. دیکھو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے ہوتے کیسا کرنا. آخری گل سنو آخری بزرگ کا ویسے تو میرے قدم خانے کے میری لائبریری میں تقریباً 200 افراد بزرگ ایسے خوش نصیب نے انہوں کی نامہ کی فہرست میرے کو موجود ہے میرے قدم خانے میں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے حالت بیداری کے اپنا دیدار کرایا. 200 بزرگوں کے ناموں کی فہرست میرے کو موجود انہوں میں چند ایک ذکر کیتا ہے. آخری پوائنٹ سنو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کافی کتابیں لکھی لیکن آپ کا طریقہ
کہ جدوں بھی حدیث پاک لکھتے ہیں نا جی روایت اپنی کتاب لکھتے ہیں جس سے خیال کرتے ہیں پتہ نہیں یہ صحیح ہے کبھی یہ مقبول ہے مرفوع ہے موقوف ہے اور یہ کہڑی حدیث پاک کی جھوٹھی ہے سچی ہے. جس حدیث پاک کے ڈاؤٹ ہوتا ہے شک نظر آتا ہے نا پتہ نہیں یہ تیری بنیاد کی ہے یہ حقیقت کی ہے فوراً نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو خبر کرتے ہیں. سبحان اللہ یہ حالت بیداری میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ یا خدا حدیث پاک تہاڈی ہے میں اپنی کتاب وچ لکھن لگا ہوں یا رسول اللہ تہاڈی حدیث ہے تہاڈی تعلیم ہے یہ تہاڈا ارشاد ہے. اگر نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق نہیں کرتے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں روایت نقل نہیں کرتے اور اس روایت نو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ دے جس روایت کی جس حدیث کی حدیث والا تصدیق فرماتا حضور علیہ السلام جی تصدیق فرماتے ہیں وہ حدیث اور روایت اپنی کتاب میں لکھ دیں. اس طرح کر دیا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے اکثر بزرگان دین کا اکثر علماء کا محدثین کا اتفاق ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نو نبی کریم علیہ السلام نے حالت بیداری کے وچ 75 مرتبہ اپنا دیدار کرایا. بزرگان دین اور انہاں بزرگاں دا عقیدہ اج ہے بھی اہل سنت و جماعت نبی پاک علیہ السلام جو غلام تو اج بھی گفتگو دا موضوع سی حالت بیداری دے وچ دیدار مصطفیٰ. آپ دے وچ بھی ممکن ہے حالت نظر دے وچ بھی ممکن ہے اور اسی طرح حالت بیداری دے وچ بھی حضور علیہ السلام کا دیدار ممکن ہے. اور اگر ان ترواں تھاواں وچوں ترواں مقاماں وچوں کس مقام سے حضور کا دیدار اگر نہ ہوے تے تیرا تے میرا پکا یقین ہونا چاہیے ہے قبر دے وچ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ممکن نہیں بلکہ یقینی طور پہ ہوگا. تو خوش نصیبو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ میں دعا کریا کرو خدا تعالی دی ذات با برکات سانو حالت بیداری وچ بھی نصیب کرے خواب دے وچ بھی نصیب کرے تے مردے ویلے زبان دے اوتے کلمہ طیبہ ہوئے درود و سلام ہوئے